بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم اسلام کے محسن ہیں۔ آپ نے 16 سال کے عرصے میں پورے عرب کا دورہ کر کے 6 لاکھ احادیث جمع کی اور ان میں سے 7275 متفقہ احادیث کو صحیح بخاری میں جمع کر دیا۔ آپ کے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے آج ہم جیسے گناہگار مسلمان اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، احکامات اور سنت تک پہنچ پاتے ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو شاید ہم تک اتنی بڑی تعداد میں احادیث نہ پہنچ پاتی۔ آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ فلاں جگہ پر ایک شخص موجود ہے جس کے پاس ایک حدیث ہے۔ آپ اس شخص کے پاس پہنچ گئے۔ وہ شخص اس وقت اپنا گھوڑا چرا رہا تھا۔ امام بخاری اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس شخص نے کرتے کا دامن اٹھا کر جھولی بنائی، وہ جھولی دور چرتے ہوئے گھوڑے کو دکھائی اور اسے اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ گھوڑے نے محسوس کیا کہ اس کے مالک کی جھولی میں دانا ہے، چنانچہ وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنی خالی جھولی کھولی اور گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ امام بخاری نے یہ منظر دیکھا تو شاگردوں کو واپسی کا اشارہ کر دیا۔ شاگردوں نے عرض کیا، حضور، ہم جس حدیث کے لیے اتنی دور آئے ہیں، کیا ہم وہ سنے بغیر واپس چلے جائیں گے؟ حضرت امام بخاری نے فرمایا، جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہم اس کی بیان کردہ حدیث کی صحت پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ خواتین حضرات، سچ کے محافظوں کو سب سے پہلے اپنے سچ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ جو پولیس اپنی حفاظت نہیں کر سکے گی، وہ مجھے اور آپ کو کیا پروٹیکشن دے گی؟ جو عدالت اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گی، وہ عوام کو کیا انصاف دے گی؟ جو شخص اپنی نماز ادا نہیں کر سکے گا، وہ مجھے اور آپ کو کیا نماز پڑھائے گا؟ یہ اس زمین کا سب سے بڑا اصول ہے۔ آپ کو سچائی کا ساتھ دینے کے لیے پہلے خود کو سچا ثابت کرنا ہوتا ہے، مگر ہم لوگ بحیثیت قوم گھوڑوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک ایک لفظ کو مقدس صحیفوں جتنی اہمیت دیں۔ کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ آپ جارج واشنگٹن کا ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ جارج واشنگٹن امریکہ کا پہلا صدر تھا۔ اسے ایک دن کسی عام شہری نے سلام کر دیا۔ وہ رکا، اس نے ہیٹ اتارا اور جھک کر اس سلام کا جواب دیا۔ اسٹاف نے پوچھا، جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ جارج واشنگٹن نے جواب دیا، میں امریکہ کا صدر ہوں اور امریکہ کے صدر کو قانون، ضابطے اور اخلاقیات میں بھی امریکہ کا صدر لگنا چاہیے۔ میں کسی شخص کو قانون کی پابندی، ضابطے پر عمل اور اخلاقیات میں اپنے سے آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ارکان اسمبلی کو دیکھیے، آج الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیل جمع نہ کروانے پر 26 ارکان اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ ان ارکان میں 4 صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان شامل ہیں۔ ان ارکان نے 30 سپٹمبر تک اثاثوں کی تفصیل جمع کروانی تھی، لیکن یہ 22 اکتوبر تک اپنا ایک فرض ادا نہیں کر سکے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قوم نے قانون بنانے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے خاک قانون بنائیں گے، یہ قوم سے قانون پر خاک عمل درآمد کروائیں گے کہ یہ خود اپنی رکنیت کے بنیادی اصول پر عمل نہیں کر رہے۔ اور یہ ارکان اسمبلی کی طرف سے قانون کی پہلی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ہماری اسمبلیوں کے 70% ارکان اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرواتے، جبکہ یہ لوگ پوری قوم کو ٹیکس دینے کے احکامات جاری کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس کے باوجود قوم سے شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ لوگ بنیادی قوانین کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی عزت نہیں کیا کرتے۔ آپ کو عزت قانون اور آئین دیتا ہے، اور آپ اگر اس آئین اور اس قانون پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کوئی شخص آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ احترام کے لیے پہلے خود کو محترم ثابت کرنا ہوتا ہے، اور آپ لوگ وہ نہیں کر پا رہے۔ خواتین حضرات، آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان پر ڈرون حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا۔ ایمنسٹی کے مطابق برطانیہ ڈرون حملوں کے لیے امریکہ کو خفیہ معلومات دیتا ہے، جبکہ امریکہ ڈرون داغتا ہے۔ امریکہ 2004 سے اب تک 400 ڈرون حملے کیے، جن میں 2500 سے لے کر 3600 لوگ مارے گئے، اور ان میں عام اور بے گناہ شہری بھی شامل تھے، اور ایمنسٹی کے مطابق ان کی تعداد 400 سے لے کر 900 ہے۔
یہ رپورٹ اس وقت ریلیز ہوئی جب ہمارے وزیر اعظم امریکہ میں ڈرون حملوں کے خلاف سیاسی مقدمہ لڑ رہے ہیں. کیا یہ رپورٹ ڈرون حملے رکوانے میں معاون ثابت ہوگی؟ اور اگر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لوگ شمالی وزیرستان سے حقائق اکٹھے کر سکتے ہیں تو ہماری حکومت آج تک اعداد و شمار جمع کیوں نہیں کر سکی؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا امریکہ ڈرون حملوں کی وجہ سے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بڑی دلچسپ ہے. یہ 76 صفحات کی رپورٹ ہے جو آج انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھی. اس میں بڑے دلچسپ قسم کے واقعات بھی ہیں، تصاویر بھی ہیں. مثلا ایک گاؤں کا حوالہ دیا گیا کہ گونڈی کالا ایک گاؤں ہے جس میں 24 اکتوبر 2012 کو ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں ایک 68 سال کی خاتون، بوڑھی خاتون مانا بی بی، وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور اس کو اڑا دیا گیا اس ایک چھوٹے سے دھماکے میں، اور اس کے پوتے اور نواسوں نے اپنے سامنے اپنی نانی اور دادی کی لاش کو اڑتے ہوئے دیکھا. اسی طرح 18 مزدور کام کر رہے تھے کھیت میں جن کے اوپر حملہ ہوا، اور 18 کے 18 لوگ، 18 مزدور جس میں بچے بھی شامل تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طرح یہ بتایا گیا کہ 2004 میں سب سے پہلے ڈرون حملہ پاکستان میں کیا گیا، گاؤں تھا ڈھوک جہاں پہ ہوا، اور اس میں جو موسٹ وانٹڈ پرسن کمانڈر تھے طالبان کے نیک محمد، ان کو مار دیا گیا. اس میں جو 76 صفحات کی رپورٹ ہے اس میں انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ایشو ہے. 2004 میں پاکستان میں ڈرون حملے شروع ہوئے، آج 2013 ہو چکا ہے. 9 سالوں میں پہلی بار ڈرون حملوں کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے آئی. اس میں تصاویر بھی آئیں، لوگوں کے نام بھی آئے. 60 لواحقین کا انٹرویو کیا گیا اور اس انٹرویو کی بیس پہ یہ رپورٹ تیار ہوئی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایشو، لیکن اس ایشو کے بارے میں بھی رپورٹ امریکہ سے آئے گی، واشنگٹن سے آئے گی، باہر سے آئے گی. اب 9 سال میں اس اسٹیٹ نے، اس ریاست نے، اس ملک نے، اس حکومت نے کیا کیا؟ ہم 9 سال میں اپنے لوگوں کی لاشوں کو جمع نہیں کر سکے، ان کے نام جمع نہیں کر سکے، ان کی تصویریں جمع نہیں کر سکے، اس کا ڈیٹا جمع نہیں کر سکے. کیا یہ لوگ اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ اسٹیٹ کم از کم مرنے والوں کے یا ان کے لواحقین کے نام ہی جمع کر لے اور وہ اسٹیٹ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے پیش کرے؟ اس میں نے بات کرنی، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل عبدالقیوم صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ان کا، دفاعی تجزیہ کار ہیں، جنرل رہے ہیں فوج میں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق، اور ہمارے تیسرے مہمان ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب، یہ نیگلیجنس ہے، انکمپیٹنسی ہے، بے حسی ہے کہ ہمارا کام تھا، ہم آج تک کسی ایک شخص کی تصویر پیش نہیں کر سکے قوم کے سامنے. جوئی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ یہ جو پریمبل آپ نے دیا، بہت اٹ از موونگ، اور اس میں لیسنز ہیں ہمارے لیے. اور آپ نے جارج واشنگٹن کی اگزامپل دی ہے اخلاقیات کی، تو مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ گیا تو اس نے کہا میں اچھا مسلمان کیسے بنوں؟ تو انہوں نے نماز روزے کی بات نہیں کی کیونکہ وہ تو ضروری ہے. انہوں نے کہا اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اور عجز اور انکساری جو ہے یہ آپ کو بلندیوں پہ لے جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو قانون بنانے والے ہیں اگر قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر دوسرے لوگ کیسے کریں گے؟ یہ بڑے اچھے سبق ہیں ہمارے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے یہ آئی اوپنر تو ایک جگہ پہ ہے، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ یہ رائٹ ٹائم پہ ایٹ لیسٹ باہر سے بھی ہوئی ہے. تو پرائم منسٹر اس وقت واشنگٹن میں ہے اور ان کا یہ ایجنڈے پہ پوائنٹ ہے، یو این او میں انہوں نے ریز کیا تھا، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن دکھ بھی ساتھ اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ڈیٹیلز کیوں نہ اکٹھی کی. تو اس لیے اگر وہ لوگ جو حملہ کرتے ہیں اور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ساتھ کیا وہ لوگ بھی شامل نہیں اس جرم کے اندر جو اس کے ساتھ کنائب کرتے رہے ماضی کے اندر؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ، اور یہ ڈیٹیلز اگلے دن جب ایک یو این او کی رپورٹ آئی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2200 آدمی اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں، اس میں 330 حملے ہوئے ہیں، 400 سیولین ہیں. تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، بیکاز یہ سبسٹینشیٹ نہیں ہوئی فیکٹس اینڈ فگر سے. سر، آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ پاکستان میں کتنے ڈرون حملے ہوئے، اور ابھی کوئی ایک ادارہ نہیں جس نے آج تک بتایا ہو کہ ہمیں کتنے ڈرون. اور آپ دیکھیں دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ جو خاتون جس کی آپ ذکر کرتے ہیں مامنہ بی بی، اس کی جب وہ لاش اڑی اور اس کے بعد جو لوگ ان کو ریسکیو کے لیے بھی آئے ان کے اوپر بھی حملہ ہوا. اور یہ جو 18 آدمی ہے اس کا وہ لکھتا ہے کہ یہ اپنا ڈنر کی تیاری کر رہے تھے اور ان کی صرف یہ قصور تھا کہ یہ الائنڈ ہے کسی گروپ کے ساتھ. تو بات یہ ہے، میں سوچ رہا تھا، میں کہتا تھا کہ پاکستان میں
تقریباً 8,000 لوگ ایسے ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے اور انہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں اور بہت سے پروسیس کے اوپر. تو ویسٹ کہتا ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے, آپ جان نہ لیں, اور ادھر کچھ لوگوں کو ٹرائی کیے بغیر سسپیکٹ کرتے ہوئے آپ ان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں, اور نہ صرف وہ سسپیکٹ بلکہ ان کے ساتھ ان کے بچے لوائقین, اور یہ وہ کوئی بھی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور میں آگے بتا رہا تھا ایک چینل کے اوپر کہ یونائٹڈ نیشن امریکہ کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ جتنے بین الاقوامی قوانین ہیں وہ ایکچولی سپریم لا ہیں امریکہ کے لیے, اور سپریم کورٹ نے اسے ریٹیفائی کیا ہے کہ آپ اس کو اوبے کریں گے. ہاؤ ڈیئر یو. اور یہ تو آپ نے پاکستان کی بات دیکھیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں جنرل صاحب, ہم امریکہ کو کچھ نہیں کر سکتے, ان کے قوانین تبدیل نہیں کر سکتے, سپر پاور ہے, اس کو ہم ڈرا نہیں سکتے, دھمکا نہیں سکتے, ان سے اپنی بات منوا نہیں سکتے, لیکن اپنی سٹیٹ, اپنی حکومت, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے سر, اس کو ٹھیک کرنا. تو علی محمد صاحب کی طرف جانا. یہ بتائیے کہ سر آپ کی حکومت ہے وہاں خیبر پختونخوا میں, آج بھی حکومت کا کوئی نمائندہ شمالی وزیرستان جا سکتا؟ بہت مشکل ہے. اپنے ملک میں آپ نہیں جا سکتے. اور یہ امریکنز کیسے آگئے؟ انہوں نے آ کے 60 فیملیز کا انٹرویو کر لیا, یہاں سے انٹرویوز کر کے انہوں نے ایک رپورٹ بھی تیار کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں خود نہیں جا سکتے, لیکن باہر سے کوئی آئے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, وہ کسی قسم کی رپورٹ بنا کے یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں شوی صاحب, میں یہ بات کروں گا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں, یہ ہم سب کے لیے ہے. اور ہم سچ بولنا سیکھیں. 65 سال ہو گئے ہیں, ہم ایک راہ کا تعین نہیں کر پائے, ہم بڑے کنفیوز لوگ ہیں. ہمیں اب یہ ڈیسیجن لے لینی چاہیے, اور ریئلسٹکلی اسپیکنگ وی آر ایٹ دا کراس روڈز آف ہسٹری. آج ہمارے پاس ایک موقع شاید قدرت اور دے رہی ہے واپس اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے. میاں صاحب گئے ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ اس وقت وہ وہاں پہ پی ایم ایل این کے لیڈر نہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. کیونکہ اگر وہ خدا نخواستہ فیل ہوتے ہیں تو پاکستان فیل ہوتا ہے. تو وی آر آل آؤٹ فار ہم. وی ایکسپیکٹ کہ وہ کچھ بریک تھرو کر کے آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایوری بڈی کنڈیمز اٹ, سب کنڈیم کر رہے ہیں. جس کا جو رپورٹ, جو اس کی جو ایک, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ 76% تو گرے ایریا ہے. جو لوگ شہید ہوئے ہیں, مرے ہیں, 76% کا تو پتہ ہی نہیں یہ کون تھے, کمبیٹنٹ تھے, سویلین تھے, کیا تھے. 22% تو 100% شور ہے کہ یہ سویلینز ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق. اور سب سے شرمناک بات اوباما صاحب کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے جو پاکستان میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ بھی پریسیجن بامبنگ ہوتی ہے, پریسیجن ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. 1.5% ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہٹ ہوئے ہیں اس میں. افسوس کی بات ہے. اور یہ ابھی جنرل سر وہ جو ہٹ ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی فہرست نہیں ہے, کوئی نام نہیں, کسی کوئی تصویر نہیں, کوئی آج تک ہم قوم کو یا دنیا کو نہیں بتا سکے کہ کون لوگ مرے. بات کی آپ نے اس کا ذکر کیا, جو خاتون تھی میمونہ بیگم, وہ ان کی جو پوتی ہیں مریم, اور ان کے جو بچے ہیں, ان کے بارے میں رپورٹ ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اینی ٹائم, وہ جو لیبر بیچارے تھے مزدور, ان کا کیا قصور تھا. اور ان میں پہلے وہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, اٹیک ہوا ہے, اس کے بعد جو لوگ اٹھانے آئے ان کے, پھر یہ ڈما ڈولے میں جو ہوا تھا, جو آپ کے جو بجوڑ میں جو ہوا تھا, اس کے علاوہ شادیوں پہ ہمارے خیبر ایجنسی میں, آپ نارتھ وزیرستان کی بات کرتے ہیں, ہمارے پشاور کے قریب خیبر ایجنسی ہے, وہاں پہ آپ کی غمی خوشی میں مطلب خواتین جو ہیں وہ شادی کے پروگرام ہو رہے ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, اوپر سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جگہ ڈرون اٹیک ہوا, اس کے اوپر جا کے وہاں پہ جو ہے تو آپ نماز جنازہ ادا کریں, اس کے اوپر پھر ڈرون اٹیک ہوا. جی شاہد لطیف صاحب, 2 چیزیں آپ کے سامنے, کیونکہ جب بھی کسی جگہ نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ مرے, کتنی گاڑیاں تباہ ہوئی, کتنے املاک کو نقصان پہنچا, اور اس کے بعد ایک ڈیٹا تیار کر کے اس کے بعد پھر ریسکیو کا کام کیا جاتا ہے. ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان میں اس دہشت گردی کی جنگ میں 35,000 لوگ مارے گئے ہیں, 40,000 لوگ مارے گئے ہیں, 50,000 لوگ مارے گئے ہیں. آج تک کسی جگہ پہ ایک ایبسلیوٹ قسم کی فگر نہیں ہے. اس طرح ڈرون حملوں کے بارے میں اسٹیٹ فیصلہ نہیں کر سکی کہ آج تک کتنے ڈرون حملے ہوئے, کتنے بے گناہ مارے گئے, کتنے اس میں گناہگار تھے, اور ان گناہگاروں کے نام کیا تھے, ان کی شناخت کیا تھی, کہاں سے تعلق رکھتے تھے. کسی جگہ کچھ نہیں, بس یہ پتا ہے کہ ڈرون آتا ہے, پھٹتا ہے, تباہی و بربادی کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ ہم ثابت نہیں کریں دنیا کو کہ ہم بے انتہا کمزور لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. چل صاحب, یہ معاملہ تھوڑا سا اس سے زیادہ کمپلیکس ہے. بات یہ ہے, اول تو جو ابھی ہم نے بات کی کہ جو قوانین بنانے والے ہی اگر قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر دوسرے کیسے کریں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دی سو کالڈ سول سپر پاور, اس کا دوگلا پن تو کھلم کھلا عیاں ہے, ہر جگہ عیاں ہے.
کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے، فلسطین میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے، جو افغانستان میں جیسے یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور ایک امریکن یا کوئی ایک اور یورپین دنیا میں کہیں مارا جاتا ہے تو پوری دنیا میں ایک جو ہے واویلا مچا دیا جاتا ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں دوگلا پن ہے. ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، ان کے ہاں ہیومن رائٹ کی ڈیفینیشن ایسی ہے جو صرف وہی سمجھتے ہیں. صرف طاقتور ہے نا، چلو وہ وہ اپنی طاقتور ہے definition خود تو کرے گا. اس کو تو ایک طرف کر دیں. اب یہ تو طے شدہ بات ہے، میرا نہیں خیال اس میں کوئی بھی دو رائے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہم کیسے اس کا حصہ بن گئے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بے حسی اور خود غرضی کا عالم ہے. یعنی آپ کے اسٹیٹ کی جو کمانڈ ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ کیا اس لیے ڈرتی ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں اور ان چیزوں کے اعداد و شمار دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کہ ان کے ذاتی مفاد جو ہیں وہ ان کو کہیں ٹھیس نہ پہنچے. اب میرا مطلب کہ جن لوگوں کی جان و مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے آئین کے مطابق، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر آپ انہی لوگوں کو بے رحم و کرم جو ہے وہ چھوڑ دیں اور حوالے کر دیں ان قوتوں کے جو یہاں آ کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل عام جن کا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہماری اپنی غلطی تو ہے نا. اچھا، ایک امریکن حکومت کا ایک نمائندہ جے کارنی اس کا نام ہے، اس نے ابھی ایک خبر چل رہی ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون حملے پاکستان میں قانون کے دائرے کے تحت ہو رہے ہیں اور محدود جگہ پہ ہو رہے ہیں. یہ رسپانس ہے امریکن حکومت کی طرف سے. ابھی کل اوباما صاحب کے ساتھ ملاقات ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی. بات یہ ہے نا جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عراق میں چلے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، وہ عراق تباہ کر دیتے ہیں. کس قانون کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کی طرف سے یہ رسپانس آ رہا ہے جو اوباما جو ہیں پریزیڈنٹ اوباما وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹ ہے اس لیے کہ اس کو چھڑانا منظور تھا، وہ ایک بہت ہائی ویلیو ان کے لیے آدمی تھا. کس کو نہیں معلوم کہ وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا، وہ ایک لو لیول آپریٹو تھا اور ساری دنیا کو معلوم ہے. یعنی جھوٹ اس حد تک کہ اس میں ایک عام آدمی طاقتور ہے. دیکھیے انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو، اپنی فلسفی کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہاں پروٹیکٹ کرنا ہے؟ بات وہیں آگے نا جی، ہم نے کہاں پروٹیکٹ کیا؟ یہ جو آپ نے قانون کی بات کی کہ وہ قانون کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللیگل نہیں ہے، بھئی کس قانون کی بات کر رہے ایسا ہو؟ یہ بتائیے گا کہ ابھی تو کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ حکومتی سطح پہ درخواست لے کے ہمارے وزیر اعظم گئے ہیں وہاں پہ امریکہ میں، اور وہ صدر سے بات کریں گے کہ ڈرون حملے رکنے چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس درخواست کے بعد امریکہ ڈرون حملے روک دے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سردموری کا اظہار ہماری حکومتوں نے اب سے 10 سال سے، جب سے یہ ڈرون اٹیک 9 سال سے شروع ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شرمناک ہے. دنیا پوری اس کے اوپر بولتی رہی ہے، یو این کی ڈیفرنٹ کنسٹیچوئنٹ آرگنائزیشنز اس کے اوپر بولتی رہی ہیں. آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی رپورٹ شائع کر دی. پچھلے دنوں جب آپ کے ہاں بان کی مون آئے انہوں نے کلیئر آن ریکارڈ انہوں نے معافی مانگی، بلکہ انہوں نے کہا انلیگل ہے. یعنی ایٹ دیٹ لیول دنیا وریڈ ہے مگر پاکستان وریڈ نہیں ہے. جس اسٹیٹ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ وریڈ نہیں ہے. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب ڈرون رکوا لیں گے اب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کریں کہ وہ سیریس ہیں کہ نہیں ہیں. پہلے تو ماضی کے اندر تو یہ کہتے رہے نا کہ اپیرنٹلی لوگ کچھ اور کہتے رہے، اندر سے کچھ اور آتا رہا. آئی ایشور یو اینڈ تھرو یو دی انٹائر نیشن کہ میاں نواز شریف نے رائٹ ایٹ دی بگننگ یہی کہا کہ یہ ڈرون حملے ہماری سوورینٹی خلاف ہیں، اور انہوں نے انفیکٹ ٹیک اوور کرنے سے پہلے کہا، پھر اے پی سی میں کہا، پھر یو این او کے فورم پہ کہا، اور ابھی اوباما کے پاس جا کے کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی 5 سال میں مسلسل یہی کہتی ہے. دیکھیں لیکن ساتھ آپ نے ویکی لیکس کا دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر کے انہوں نے بیان کوٹ کیے کہ کہتے کیا رہے کرتے کیا رہے. لیکن سر میں آپ کو یہ امریکن ایمبیسڈر کو بلوایا جاتا تھا فارن آفس میں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو سیکنڈ ان کمانڈ تھا ان کو بلوایا جاتا تھا جب بھی ڈرون حملہ ہوتا تھا. اور آفیشلی ہم کنڈیم کرتے تھے اسٹیٹ اس کو. صدر آصف علی زرداری صاحب نے یو این میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا. ہماری ایمبیسڈرز کہتی تھی وہاں پہ. اگر ہم اس چیز کو لیں، صرف پروٹیسٹ کو لیں، تو پچھلے 5 سال مسلسل ہوتا رہے. آپ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو پہلی بات ہے، یہ کرنا تو ضروری ہے نا کہ آپ ڈپلومیٹک فورم پہ ایک سیولائزڈ کنٹری کے طور پہ اپنی جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. نمبر 2 آپ کا کوشچن ہے کہ کیا یہ رک جائیں گے؟ میرا خیال ہے صرف پاکستان کے پریشر کے اوپر
امریکہ ڈرونز کو ٹوٹلی ختم نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنی مجبوری کے تحت یہ کم ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2014 میں انہوں نے یہاں سے نکلنا ہے، ان کو اپنی پاکستان کی خوشنودی بھی چاہیے اس ایریا میں، انہوں نے افغانستان کے اندر بھی ایک ارینجمنٹ ایسا کر رہا ہے کہ وہ چلتا رہے، اور ان کے اپنے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، پلس یہ بین الاقوامی پریشر جو ہے۔ جیسا میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسے جیسے ظالم ظلم کر کر کے تھک کے چپ کر کے بیٹھ گیا ہے، مظلوم نے کچھ نہیں کیا، مظلوم کا نہ ہاتھ اٹھا ہے، نہ اس نے بددعائیں دی ہیں، نہ اس نے احتجاج کیا ہے، وہ اپنی گردنیں کٹواتے رہے، مظلوم کٹواتے رہے، ظالم تھک کے اس نے کہا لو جی میں بس کرنے لگا، میں بیٹھ گیا۔ یہ ہماری نیشنل پالیسی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستات۔ 2004 میں ڈرون حملے شروع ہوئے، 2013 ہو چکا ہے، 9 سال بعد اگر ڈرون حملے رکیں گے تو وہ امریکنز کی مہربانی سے رکیں گے یا وہ تھک کر روک دیں گے؟ ہم نے 9 سالوں میں نہیں کیا، نہ ہم نے عالمی سطح پر اس ایشو کو اٹھایا، نہ ہم نے امریکنز کو قائل کیا، نہ ہم نے UN کو قائل کیا، نہ ہم نے اسلامی برادری سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری مدد کریں۔ ڈرون ہوتے رہے، لوگ مرتے رہے، اور ہم آج تک ان کی لاشوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکے، ہم اس کا ڈیٹا بھی جمع نہیں کر سکے۔ یہ بیسیکلی ہماری کارکردگی ہے جو اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے۔ علی محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ متاثر آپ کا صوبہ ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں۔ ٹھیک ہے وفاق نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ تو کچھ کر لیں وہاں پہ۔ آپ کی بات بہت ویلڈ ہے، لیکن دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ اس جنگ سے اب نکلنا ہے، جو وار اگینسٹ ٹیرر جو ہم پہ تھوپی گئی، اور آج بھی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ میجر ڈیسیجنز ابھی بھی لے لیں جو ہمیں لے لینے چاہیے تھے تقریباً 3 مہینے 3.5 مہینے پہلے۔ میاں صاحب جب آئے ہیں، دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں سارا وہ پالیسی جو چلی ہے پچھلے 9-10 سال اس کے خلاف ایک ووٹ پڑا ہے، ہمیں بھی پڑا ہے اور میاں صاحب کو بھی پڑا ہے۔ فوری جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا، میری اپنی ذاتی رائے، اس سے آپ اتفاق شاید نہ کریں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں ترکی چائنا کہیں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں تھی۔ اپنے ملک میں بیٹھ کے ایک دفعہ آپ اپنی پالیسی بنا لیں، آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ابھی ڈرون رک جائے گا نہیں روکے گا، کتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے ملک کی سلامتی کا، اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے ایک لحاظ سے بھیک مانگنے گئے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں بھیک میں عزت کہیں نہیں ملتی، آپ کو اپنی عزت کروانی پڑتی ہے۔ ہمیں 65 سال میں ایک دفعہ تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کم از کم، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے ڈر ہے، اس کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں ہے۔ میرے دائیں بائیں دونوں فوجی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے ان کے بہت سے اور ہمارے بہت سے بڑوں نے شہادتیں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ ایک دفعہ میاں صاحب سٹینڈ لے لیں اور ان سے بھیک نہ مانگیں، ان کو کہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے آپ سپر پاور ہیں لیکن ہم بھی کوئی ایرے غیرے نہیں ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، دنیا کا دوسرا بڑا مسلم ملک ہے، 20 کروڑ ہماری آبادی ہے۔ ہم لیکن علی محمد آپ ان سے صاحب دیکھیں، 2004 آپ ان سے بات کریں، جب آپ پہلا ڈرون حملہ ہوا وہ ادھر سے اس نکلنا کے چاہیں گے۔ بعد یہ ثابت ہو گیا کہ ہم نیوکلیر پاور نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ کے اس وقت روکنا چاہیے تھا ہمیں۔ آپ تو کے 9 سال سے اپنے نہیں روک چیف سکے۔ آف دی ایئر سٹاف جو تھے وہ آن ریکارڈ ہیں، جو انہوں نے کہا تھا آج سے کئی سال پہلے کہ we have the capability to shoot down the drones but we expect an order from the chief executive or the head of the state۔ یہ بات سب سے پہلے شاید لطیف صاحب نے کہی تھی، لیکن دیکھیں سب سے پہلے یہ کہا سر اس تھا میں کہ ہم کر امپورٹنٹ بات یہ بات بالکل اس سے میں نہیں ایگری کرتا، آپ ہی کے پروگرام اس سے میں نہیں ایگری کرتا کہ پاکستان سے آواز نہیں اٹھی، آواز اٹھی ہے۔ 30-40 ہزار بندہ یہاں سے جا کے وزیرستان، آئی واز پارٹ آف دا پارٹی، ہم گئے تھے ادھر، ہم وزیرستان نارتھ وزیرستان تک انٹر ہو کے گئے ہیں، ساؤتھ وزیرستان ہم مانزر تک گئے ہیں، ادھر پہ جلسہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا، کیوں ہزاروں لوگوں کو کیوں عمران خان نے اس میں ڈالا، ان کی زندگی ختم میں ڈالا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی درخواست کے بعد بھی ڈرون حملے نہیں رکتے، پاکستان پہ ڈرون ہو جاتا ہے، حملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہماری کیا ریٹ ہوگی، کیا ہماری ویلیو ہوگی، کیا ہماری عزت ہوگی؟ یہ تو جی میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ قیادت کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کا قتل عام جاری رکھنا ہے، یا ایک طرف تو آپ نے کہا نا جی کہ ہم نے آپ سے ووٹ لیا، صرف 9 سال میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں وہ فیصلہ بالکل میں اس قیادت کو فیلڈ قیادت کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کرائسس آف لیڈرشپ ہے کہ جو قیادت اپنے عوام کی بیسک رسپانسبلٹی جس میں اس کی جان اور مال کی حفاظت ہے، یہی چیز ڈرون سے ریلیٹڈ ہے، یہی معاملے جو ہیں دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی ہمیں 9 سال ہو گئے، ہم یہ نہیں پہلے فیصلہ کر پائے یہ جنگ ہماری ہے یا کسی اور کی ہے۔ پھر اگر ہم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے، اب یہ نئی قیادت جو آئی ہے اس نے بات مذاکرات کی جو مذاکرات کے ساتھ مذاق چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جتنی انسرجنسی چل رہی ہے اس کو جو لوگ فنڈ کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ ہمارے پاکستانی شہری جو وہ جو اس کو چلا رہے ہیں وہ سب افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسری سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے لوگ ہیں لیکن وہ بارڈر کراس کر کے ادھر چلے گئے، وہاں سے وہ پاکستان کے اندر بم دھماکے بھی کروا رہے ہیں، پرابلم بھی پیدا کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، اور انڈین کنیکشن بھی ہے، یہ بھی ساری چیزیں حقیقت ہیں۔ وہ یہ بتائیے گا کہ ہم نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود اگر فرض کیجئے اپنا ایک ڈرون افغانستان کی سرحد کراس کروا کے ادھر بھیج دیں ان لوگوں کے لیے، تو کیا دنیا میں برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، بالکل، اور ہم 9 سال سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے، مگر میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ یہ ان کو اس چیز کا احساس کون دلائے گا؟ کیا وہ دلائیں گے جو کر رہے ہیں؟ یعنی وہاں سے ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے رپورٹ جاری کر دی، آپ جو کہ اس سے متاثر ہیں، آپ کا خون اس حد تک سفید ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے انٹرنیشنل جنرل صاحب یہ بتائیے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی درخواست کے بعد بھی امریکن ڈرون کا حملہ کر دیتے ہیں پاکستان پہ تو ہماری کیا عزت ہوگی؟ ڈرون کا پاکستان پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ ڈرون دیکھیں، میں ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ماضی میں 9 سال سے ہو رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ 9 سال ہم فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمیں ریئیکٹ نہیں کیا بلکہ ہم تو یہ شمسی ایئر بیس بنائی تھی، چل رہی تھی اور وہاں سے اڑ رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا، آپ نے سب کچھ دیا، ایئر فیسیلیٹیز دی، آپ نے گراؤنڈ فیسیلیٹیز دی، اگر وہ ہمارے 27 فوجیوں کو نہ مارتے تو شاید تب تک بھی شمسی چل رہے ہوتے، تو therefore یہ زیادہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے اس لحاظ سے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ I am 100% agree with you کہ آپ نے اپنی اگر سوورینٹی اور وقار کو بچانا ہے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ابتدائی طور پہ یہی سٹیپ ہیں جو پرائم منسٹر لے رہے ہیں کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی، انہوں نے پریزیڈنٹ کے لیول کے اوپر جا کے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حکومت آ کے اپنی وہ میٹنگ بلائیں گے نیشنل سیکورٹی کونسل کی، اور پھر ایک اگلی اسٹریٹجی طے ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس بہت سے لیوریج ہوتے ہیں۔ ابھی امریکہ نے ساری ڈی انڈکشن اپنی فورسز کی یہاں سے کرنی ہے اور اس کے مفادات ہیں اس علاقے کے اندر، تو جو چیز آپ اگر ڈپلومیٹکلی ان کے ساتھ حل کر لیں تو کر لیں، اور ادروائز اگر یہ ایسے نہیں ہوتا تو آپ کو ایک فرم سٹینڈ لینا ہوگا کہ اوکے دس از دی لائن، اور اس کے بعد یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، پھر کانسیکوینسز کے لیے قوم کو تیار رہنا چاہیے۔ میں نے بریک لینی ہے جنرل صاحب، لیکن قوم تو مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے 2 پہلے اے پی سی جو ہو چکی ہیں، 2 جوائنٹ ریزولوشنز آئی ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود ڈرون حملے نہ حکومت نے روکے، نہ ہم نے کچھ کام کیا، اور نہ ہی ہم نے اپنے لوگوں کو یہ پروٹیکشن دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکے۔ چھوٹے بریک کے بعد واپس میں دوبارہ خوش آمدید خواستہ۔ اگر آپ بیگر ہیں، بھکاری ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں تو آپ کے اندر جرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ہاتھ اس طرح پھیلایا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب ہم امریکہ سے امداد لیں گے، جب ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں بجلی دے دو، ہمارا پانی کا مسئلہ حل کر دو، ہمارے ڈیم بنا دیں، ہماری دوائیاں پوری کر دیں، ہمارے ہاسپٹلز کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں سکولز کے لیے آپ کی مدد چاہیے، ہمیں ارتھکوئک آ گیا اور اس میں متاثرین کو بحال کرنے آپ مہربانی کر دیں، سیلاب آ گئے ہیں، تباہی ہو گئی، برباد ہو گئے، ہم اس میں ہماری مدد کر دیں، اور پھر ایران کے ساتھ ہم نے گیس پائپ لائن کا ہم نے ایک منصوبہ بنا لیا، آپ اس کے اوپر تھوڑی سی مہربانی کریں، یورپ کو کہیں کہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں، سعودیز کو کہیں کہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں۔ جب ہم اتنی مہربانیاں مانگیں گے تو اس کے بعد وہ یقیناً ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، اور پھر ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ پہلے تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم کسی کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ جنرل صاحب، یہ مانگنے والے جب ہاتھ ہوں گے تو پھر ڈرون تو آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو جب تک کہ آپ اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے سٹرانگ نہیں کرتے، جب تک کہ آپ اپنے مسائل کو ٹھیک نہیں کرتے، جب تک کہ آپ ایک یکسوئی اپنی قومی سطح پہ نہیں لے کے آتے، اس وقت تک، اور آپ ڈیپینڈنٹ ہیں دوسری کنٹریز پہ، تو آبویسلی وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ممالک ہیں جو امریکہ سے اور یہ بڑی پاورز سے امداد لیتے ہیں، بہت سے ممالک ہیں جو لونز لیتے ہیں، جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ ان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرے۔ دنیا میں اور تو یہ چند ہی ممالک ہیں نا، یمن ہے، پاکستان ہے، پہلا حملہ انہوں نے 2002 میں
کیا تھا کابل کھوسٹ کے علاقے میں، اور بندہ مار دیا کہ یہ اسامہ بن لادن ہے، اور وہ تھا دراز خان جس کو وہ شہید ہو گیا ادھر. اسی طرح یہ سوڈان کے اندر اور ایون پیلسٹائن کے اندر زیادہ تر مسلمانوں کے ممالک میں ہو رہا ہے. تو اس لیے جب تک کہ آپ ملک کی سطح کے اوپر، آپ اپنی مے بی مسلم بلاک کی سطح کے اوپر اپنے ریجنل بلاکس بنا کے کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کے مسائل اسی طرح رہیں گے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جرت مند لیڈرشپ ہو جو اپنے بصیرت اور فراست کے ساتھ آگے چلے اور یہ دیکھے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ کیا کرنا ہے اور کنٹری کی سطح کے اوپر کیا کرنا ہے، اور ملیٹریلی ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں جو کہ ہم ایکسرسائز. شاہ صاحب یہ بڑا سمپل سا فارمولا، جب ہمارے وزیر صاحب وہاں جا رہے تھے امریکہ، تو اب امریکنز کی طرف سے ریاکشن دیکھیے. انہوں نے سب سے پہلے اناؤنس کر دیا ہے کہ $1.6 بلین جو ہم امداد دیتے تھے ہم اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بحال ہو جائے گی. ساتھ ہی اوباما صاحب نے خط لکھ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ $30 ملین جو ہیں وہ فوجی جو امداد ہے پاکستان کی وہ ریلیز کر دی جائے. یعنی ہمارے جانے سے پہلے، ہمارے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنا حصہ تو وصول کریں اور اس کے بعد بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. جب ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ پہلے سے ہمارے قدم وہاں پہ نہیں پہنچے اور ہمیں امداد کا پروانہ ادھر سے مل گیا، تو ہم نے ڈرون کی بات کیا کرنی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ جب آپ وہاں جا رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزٹ ہوئی ہے، یہ وزٹ کو اس وقت ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے ملک میں افراتفری ہے، انتشار ہے، کسی چیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں. آپ کی اکانومی کہاں جا رہی ہے؟ دہشت گردی کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں. آپ کی انرجی کے بڑے سیریس معاملات ہیں. ہندوستان پچھلے 10 مہینے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. بہت سیریس پرابلمز ہیں. ان حالات میں جب آپ میز پہ بیٹھتے ہیں تو پھر میز پہ آپ ایک ویک پارٹی کی صورت میں بیٹھتے ہیں. جو سٹرونگ پارٹی ہوتی ہے، اور جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایکچولی واقعی بھیک مانگنے والی بات کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بریک میں یہ بات کر رہے تھے، میں اس کی بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے اگر اپنی ذاتی مثال نہیں سیٹ کرتے، آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے اپنی انٹرو میں بھی یہی کہا کہ آپ کو ذاتی طور پہ اس قابل ہونا پڑے گا کہ دوسرے آپ کو دیکھ کے آپ میں بلیو کریں، پھر آپ کو فالو کریں. اسی طرح قومیں آگے چلتی ہیں. لیڈرشپ جو ہے اس کو قوم کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے اپنی ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے اپنے کاروبار باہر ہیں تو پھر آپ پاکستانی کمیونٹی کو یہ نہ کہیں کہ پیسے ملک میں لا کے خرچ کریں. اور بائی دی وے ملک میں کون لائے پیسے؟ آج بھی آپ جب ان کے پاس جا کے یہ نعرے ہیں نا کہ ہم جی ایڈ کے لیے نہیں آئے، ٹریڈ کے لیے آئے ہیں. بھائی کون سی ٹریڈ؟ آپ کے ہاں انرجی نہیں ہے. ٹریڈ کا مطالبہ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں ایڈ دے دی. آپ کی فیکٹریز بند ہو گئی. مجھے کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں ٹریڈ پریکٹیکل گراؤنڈز پہلے کریٹ کریں. جس ملک میں امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا کنٹرول ختم ہو گیا، وہ جہاں چاہیں جب چاہیں اٹیک کر دیں، لوگ مار دیں. پشاور میں ہفتے میں 3 اٹیکس ہو گئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹرز پاگل ہیں؟ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ پھر نعرہ ہی ہو گیا نا. پہلے آپ ایگزامپل سیٹ کریں، امن و امان کریٹ کریں. وزیر صاحب امریکہ میں سیریس نظر آ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آج بھی انہوں نے پاکستانی بہت زیادہ سیریس نہیں آج بھی انہوں نے پاکستانی سے درخواست کی کہ آپ پاکستان میں سرمایہ لے کے آئیں اور پاکستان کے اندر پاکستان کو ڈیولپ کریں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ طاقت بھی پیدا کریں اپنے اندر، اپنی جرات پیدا کریں. نہیں پر کیسے کریں؟ آپ مجھ سے ضروری کہلانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی بات کی بجائے قرآن کی بات کروں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگ اچھی بات کرتے ہو، خود اس پہ عمل نہیں کرتے. تم تو قرآن پڑھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، تم عقل سے کام نہیں لیتے. آپ ان سے کہتے ہو کہ آپ انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آؤ. آپ کی اپنی سٹیل مل باہر ہے، آپ کے اربوں روپے باہر ہیں. ابھی ٹرکی آپ کا سارا بزنس شفٹ ہو رہا ہے. تو آپ پہلے اپنا پیسے لے کے آئیں. تو پاکستانی دنیا کی میں کہتا ہوں سب سے جو غیرت مند قوم ہے. لیکن دیکھیں میں شروع میں نے ایک بات کی نا کہ آئیں پھر آپ کی اپنی لیڈرشپ کے بچے باہر ہیں، ان کا پیسہ سارا کچھ ادھر ہے جی. لیکن وہ ایک قانون کے تحت ہو جائیں گے. میں ایک عرض کروں گا. دیکھیں آئیں مرڈ سلنگنگ کو چھوڑیں، آئیں سیاست دانوں کو گندا کرنا چھوڑیں، آئیں فوجیوں پہ. دیکھیں پھر جب بات چلے گی تو یہاں تک جائے گی کہ بھائی جب اٹیک ہوا پہلی فون کال پہ کون آپ کا کمانڈو جنرل تھا؟ کسی سیاستدان نے تو نہیں کیا تھا. آئیں اس بلیم گیم سے نکلیں اور ایک بات کی طرف آ جائیں. میں آپ کو اپنی بات نہیں کروں گا، میں آپ کو ہمارے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی بات کروں گا. آئیں اس بات کی طرف آتے ہیں اور یہاں سے پھر آگے چلتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس پہ میں 1 منٹ لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہر کوئی پوچھا کیا ہوگا کیا ہوگا. میں کہتا ہوں آپ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کم از کم کہہ تو دیں، عمل نہ کریں. خیر یار اگر آپ اتنے ڈرتے ہیں یہ تو کہہ دیں کہ اگر ڈرون سٹرائکس بند نہیں ہوں گی
تو نیٹو سپلائی کی withdrawal میں we would not help you. بالکل پاکستانی جنرل صاحب کو آپ 30 کو نہیں ملے گی. 30 سیکنڈ مجھے صرف ایک منٹ دے دیں. آپ کا آپ سے کہتا ہے کہ سن لیں, یہ کسی کو نہیں پتا, یہ آن ریکارڈ ہے. سبی دربار میں 22 فروری 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, it is my firm belief that our salvation lies in the following of the golden rules of the conduct set for us by our great lawgiver, the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundation of our democracy on the basis of true Islamic ideals and principles. This is what your Qaid Azam says. جی جنرل صاحب. جی چوہدری صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اٹ از ویری انفیئر کمنٹ کہ آپ 16 ہفتے ایک حکومت نے ٹیک اوور کیا ہے اور آپ آج ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا وزٹ بھی امریکہ میں ان ٹائملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرا خیال ہے کمنٹ ایسا ہے جس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں ویسے سمجھتا ہوں ٹائم نہیں, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. دیکھو پہلے چائنا گئے, اس کے بعد امریکہ. آپ کس سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ امریکہ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ دنگل پہ چلے جائیں؟ لوگ ڈپلومیسی سے ہی اپنے آپ کو اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرتے ہیں. یہ بڑا ٹائملی وزٹ تھا. پہلے انہوں نے چین کی پرائرٹی رکھی, وہ بڑی ویلڈ تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کے اندر اے پی سی کی انٹیلیجنس کی بریفنگ لی, فاٹا والوں سے لیا انفارمیشن, پھر وہ امریکہ اپنی فل پریپریشن کے ساتھ گئے. اینڈ آئی تھنک جب تک کہ آپ ڈائیلاگ کر کے بات سنتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, سبسیکوینٹلی آئی ایم شور تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی کہ اگر آپ ٹیمڈ لیڈرز ہیں اور آپ عمل نہیں کرتے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خدا کے کرم سے آگے پاکستان پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں مہمانوں کا مشکور ہوں. خاصات بڑا سمپل سا فارمولہ ہے. 2 اگر اصول ہم بنا لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم بھیک مانگنے سے انکار کر دیں, ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بھیک نہیں مانگنی. دوسری ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ کبھی خیرات میں نہیں مانگی جاتی. آپ اگر سستی چیز بنائیں گے, اچھی چیز بنائیں گے, پوری دنیا خرید لے گی. اور اگر آپ مہنگی چیز بنائیں گے اور غیر معیاری چیز بنائیں گے تو آپ کتنی ہی درخواست کر لیں, کوئی آپ کے لیے ٹریڈ کوریڈور نہیں کھولے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.